نجم احسن سے درخواست کروں گا جو پنجم حفظ گریڈ 5 کے طالب علم ہیں، اور یہ تمہیں اپنی تقریر پیش کریں گے جان سے بڑھ کر مہرباں سرکار دو جہاں۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم من انفسہم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھلانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ سامعین ذی وقار، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے جان سے بڑھ کر مہربان حضور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ذی وقار، بعثت نبی سے پہلے دنیا ظلم و بربریت کی آماج گاہ تھی۔ ایسا دور تھا کہ بت پرستی، اخلاقی جرائم و جرائم، شراب نوشی، قمار بازی، عیش پرستی، ہوس رانی، حقوق کی پامالی، ظلم و استبداد، معاشی استحصال جیسی برائیاں عرب معاشرے کا شیوہ عام بن چکی تھی۔ بیٹیوں کو پاتال ارض میں زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ ان حالات میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہربان پیغمبر بن کر مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ناؤ کو سلامتی کے ساتھ پار لگایا، گمراہوں کو رہبر و رہنما بنایا اور انسانوں کو علم و حکمت، تہذیب و تمدن سے واقف کرایا۔ شاعر نے ان حالات کو دیکھ کر پیغمبر انقلاب کے انقلاب کو کیا خوب جامہ پہنایا ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ تو ان حالات میں جہالت و تاریکی، ظلم و جور میں ڈوبی دنیا کو ضرورت تھی ایک ایسے لیڈر کی جو منبع رشد و ہدایت ہونے کے ساتھ ساتھ رحم و کرم میں ماں کی ممتا سے بڑھ کر جذبہ رکھنے والا ہو۔ ضرورت تھی ایک ایسے لیڈر کی جو مسلم و ہادی ہونے کے ساتھ ساتھ شفیق و رحیم بھی ہو۔ تو آقا نامدار آئے تو آپ نے جہاں کی ضرورت کو احسن طرح سے پورا کیا۔ آپ کائنات میں رحمت کی بارش بن کر آئے، جسے قرآن نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سے بیان فرمایا۔ سامعین ذی وقار، آپ تاریخ اسلام کے اوراق کو پلٹ کر 14 صدیاں پہلے کا منظرنامہ دیکھیں تو آپ کو مہربان پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے۔ یہ ایک بستی ہے جس کو طائف کہا جاتا ہے۔ اسی طائف کی وادی میں کچھ اوباش لڑکے دوڑ رہے ہیں۔ میں نے عالم تخیل میں پوچھا یہ کیوں اور کس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ تاریخ کا مورخ لکھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جاتے ہیں، خون اتنا بہہ جاتا ہے کہ نالین مبارک خون سے رنگین ہو جاتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں پناہ حاصل کر لیتے تو اسی دوران شاف محشر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اشک بار ہو جاتے اور دعا مانگتے۔ دعا کے اختتام پر پہاڑوں کا فرشتہ عرض کرتا، اے مقصود کائنات، اگر آپ چاہیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس قوم کو کچل کر ریزہ ریزہ کر دوں۔ لیکن مہربان پیغمبر کا رحمت بھرا جواب سنیے کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے تو ان کی اولاد تو مسلمان ہو جائے گی۔ چنانچہ 10 سال نہیں گزرتے کہ طائف کی پوری بستی حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ مہربان پیغمبر کی مہربانی کا اثر عظیم تھا، جسے آپ کی اسی شفقت و مہربانی کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سامعین ذی وقار، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دنیا ہی میں اپنی مہربانی کا ثبوت نہیں دیا
بلکہ جب قیامت کا دن ہوگا ہر انسان اپنے غم میں پریشان ہوگا. سارے انبیاء، اتقیاء، اولیاء، غوث، قطب، ابدال نفسی نفسی کا نعرہ لگا رہے ہوں گے. وہاں پر ایک ہستی ہوگی جو امتی امتی کا وظیفہ پڑھتے ہوئے اپنے رب سے ان کے لیے سفارش کرتی نظر آئے گی، اور اس بات کا گویا عملاً ثبوت دے رہی ہوگی کہ جان سے بڑھ کر مہربان حضور دو جہاں صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی یہ مہربانی ہی تو تھی کہ کیا اپنے، کیا غیر، کیا دوست، کیا دشمن، کیا عرب، کیا عجم، کیا مرد، کیا عورتیں، سب کو اپنا مدحسرہ بنا دیا. یہی تو وجہ ہے کہ آپ کی رحمت للعالمین ذات کی مہربانی ہونے سے متاثر ہو کر ایک ہندو شاعر ڈاکٹر ماتا پرشاد زید آپ کی مدح کرتے یہ کہتے نظر آتے ہیں: چاند سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، چاند سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، دولت کونین میرے دامن میں چھپا دے. پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، تو نعلین محمد کو آنکھوں سے لگا دے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. نجم احسن اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کر رہے تھے. موضوع تھا جہاں سے بڑھ کر مہرباں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم.